بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ اور جب پہلے کی طرح پارس فارمولے لینے کے لیے بینک کے اندر جائے گا تو ناصرہ نے جو گولیاں اپنے منہ میں چوس کر دی ہیں، انہی میں سے ایک زہریلی گولی کا زخم ایسے لگے گا کہ پارس پھر کبھی اس کے مقابلے پر نہ آ سکے گا، ہمیشہ لا علاج مریض کی طرح بستر پر پڑا رہے گا۔ وہ تیزی سے کار ڈرائیو کرتا ہوا اس بینک کے قریب پہنچ گیا، اپنی کار ایسی جگہ پارک کی جہاں سے وہ بآسانی پارس کو نشانے پر رکھ کر گولی مار سکے۔ یہ تو معلوم ہو چکا تھا کہ وہ اس کی طرح اصلی شکل و صورت میں ہے، اسی لیے ثنا دھوکہ کھا گئی تھی۔ اگر وہ دوسری بار بیس بدل کر آتا تو فارمولے حاصل کرنے کے وقت ثنا فوراً ہی پارس کو اس کا نیا حلیہ بتا دیتی۔ ان فارمولوں کا وہ دوسرا حصہ بہت اہم تھا، اس کے بغیر پارس کا حاصل کردہ آدھا فارمولہ آدھی کامیابی تھی، باقی آدھے حصے کے بغیر وہ فارمولے پارس کے کسی کام نہ آتے۔ پارس نے تھوڑی دیر انتظار کرنے کے بعد ناصرہ اور ثنا کو دیکھا، وہ اپنی کار میں بیٹھی ہوئی تھیں۔ دوسری کار سے کشور نکل کر بینک کے اندر جا رہا تھا۔ پارس پوری طرح محتاط رہ کر اپنی کار میں بیٹھا بینک کے اندر آنے والوں کو اور بینک کے باہر کھڑے رہنے والوں اور اپنی کاروں میں بیٹھنے والوں کو دیکھ رہا تھا۔ یہ سمجھ رہا تھا کہ پارس نادان نہیں ہے، اس بار وہ بیس بدل کر آئے گا یا اس کا ٹیلی پیتھی جاننے والا کسی کو اعلی کار بنا کر کشور سے فارمولوں کے ان کاغذات کو حاصل کرنا چاہے گا۔ ویسے پارس نے اسے ذہنی کرب میں مبتلا کر دیا تھا۔ وہ کئی پہلوؤں سے سوچ رہا تھا کہ پارس اور کیسی مکاریوں سے چالیں چل سکتا ہے۔ شطرنج کے کھیل میں بڑے بڑے شاطروں کے ذہن اسی طرح الجھتے ہیں اور پارس اسے خوب الجھا رہا تھا۔ ثنا نے اس کے اندر آ کر کہا، کشور نے لاکر سے وہ کاغذات نکلوا لیے ہیں اور اب مینیجر کے کمرے سے نکلنے والا ہے۔ جیسے ہی کوئی کشور کو روکنے یا اسے باتوں میں الجھانے آئے گا، میں آپ کو فوراً اطلاع دوں گی۔ وہ پھر کشور کے دماغ میں گئی۔ وہ ہاتھوں میں ایک فائل اٹھائے بینک سے باہر آیا۔ پارس اسے اپنی کار کی کھڑکی سے دیکھ رہا تھا۔ وہ سیدھا چلتا ہوا ثنا اور ناصرہ کی کار کے پاس آیا۔ اس نے وہ فائل ثنا کو دی، پھر پلٹ کر اپنی کار کی طرف جانے لگا۔ ناصرہ نے کار سٹارٹ کی، پھر اسے تیزی سے ڈرائیو کرتی ہوئی جانے لگی۔ پارس نے بھی اپنی کار سٹارٹ کی، پھر ثنا اور ناصرہ سے دور رہ کر ان کی نگرانی کرتا ہوا جانے لگا۔ جب ثنا اس کے دماغ میں آئی تو اس نے کہا، میں دیکھ رہا تھا کشور تمہیں فائل دے کر چلا گیا ہے، اب جوہو کے ساحل کی طرف چلو، میں اپنے ایک اور ذاتی بنگلے کی طرف تمہاری رہنمائی کروں گا۔ ابھی دن کے 12:20 ہوئے تھے، بینک ابھی بند نہیں ہوا تھا۔ کشور وہ فائل ثنا کو دے کر اپنی کار کے پاس آیا، پھر دروازہ کھول کر اسٹیئرنگ سیٹ پر بیٹھ گیا، لیکن کار سٹارٹ نہیں کی۔ دور ثنا اور ناصرہ کی کار کو جاتے دیکھتا رہا، پھر ان کے پیچھے پارس کی کار جانے لگی تھی۔ ثانی اس کے دماغ میں بیٹھی یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ پھر اس کی مرضی کے مطابق کشور کار کا دروازہ کھول کر باہر آیا، پھر بینک کے اندر جانے لگا۔ مینیجر نے اسے دیکھ کر کہا، ارے کشور صاحب، آپ پھر آ گئے، کوئی اور میرے لائق خدمت ہے؟ کشور نے کہا، ہاں، چند اور ضروری کاغذات لاکر میں بھول گیا ہوں، آپ کو پھر زحمت دینے آیا ہوں۔ آپ کے لیے زحمت کیسی، آئیے لاکر روم میں چلیں۔ وہ دونوں جانے لگے۔ اصل واقعہ یوں ہے کہ جب ثنا کشور کے دماغ میں تھی تو وہاں ثانی بھی بالکل خاموش تھی۔ جب کشور ان فارمولوں کے کاغذات اٹھانے لگا تو ثانی نے بڑی خاموشی سے اس کے دماغ کو بہکا دیا۔ کشور نے ایک فائل اٹھا لی تھی اور اب ثنا یہ تو نہیں جانتی تھی کہ کس فائل میں اور کن کاغذات میں وہ فارمولے درج ہیں۔ کشور فائل کو اٹھاتے وقت ثانی کی مرضی کے مطابق سوچ رہا تھا، ہاں، یہی وہ اصل کاغذات ہیں۔ ثنا مطمئن ہو کر وہ فائل لے کر چلی گئی تھی۔ اب کشور اصل فارمولوں کے باقی کاغذات لے کر اپنی کار میں آیا، پھر اسے سٹارٹ کر کے آگے بڑھاتے ہوئے ایک چوراہے پر سرخ سگنل کی وجہ سے رک گیا۔ اس کے ساتھ ہی ایک کار آ کر رک گئی، اسے پارس ڈرائیو کر رہا تھا، اس کے ساتھ ثانی بیٹھی ہوئی تھی۔ ثانی نے اپنی کار کی کھڑکی سے ہاتھ باہر بڑھایا۔ کشور نے اپنی کار کی کھڑکی سے باہر ہاتھ نکال کر فارمولے کے باقی کاغذات اس کے حوالے کر دیے۔ ثانی اسے لے کر اپنے پاس رکھا، لیکن کشور کے دماغ میں موجود رہی۔ سبز سگنل ہوتے ہی کشور کار آگے بڑھاتا چلا گیا۔ پارس نے چوراہے سے اپنی کار دوسرے راستے پر موڑ لی۔ تھوڑی دیر بعد جب پارس بینک سے ذرا دور اپنی کار میں بیٹھ کر پوری ذہانت سے غور کر رہا تھا
کہ پارس جیسا شاطر اب شطرنج کی بساط پر کون سی چال چلے گا؟ وہ کتنے ہی پہلوؤں سے اس کی مکاریوں کے بارے میں سوچتا رہا تھا۔ کار میں بیٹھ کر چاروں طرف دیکھتا رہا تھا۔ وہ پارس کے کسی بھی اعلی کار کی ذرا سی لغزش سے اور ثنا کی خیال خوانی سے وہاں پارس کی موجودگی کو سمجھ سکتا تھا، لیکن نہ سمجھ سکا کیونکہ پارس نہ خود بینک کی طرف گیا تھا اور نہ ہی کسی اعلی کار سے اس نے کام لیا تھا۔ وہ بینک سے تقریباً 2 کلومیٹر دور ثانی کے ساتھ کار میں بیٹھا ہوا تھا۔ کہیں جانے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ ثانی اپنے شکار کو چوراہے کے سرخ سگنل پر لے آئی تھی۔ دوسرے لفظوں میں پورس کو سرخ جھنڈی دکھا دی تھی کہ جہاں ہو اسی حد میں رہو۔ وہ ناصرہ اور ثنا کے ساتھ اپنے ایک بنگلے میں آیا۔ اندر آتے ہی اس نے بڑی بے قراری سے وہ فائل ثنا سے لی، پھر اسے کھول کر پہلا صفحہ پڑھا۔ وہ زمین کے کاغذات تھے۔ اس نے جلدی سے کاغذات کو الٹ پلٹ کر سرسری سی نظر ڈالی، پھر گھوم کر اس فائل کو دیوار پر دے مارا۔ ناصرہ نے پوچھا کیا ہوا؟ دھوکہ ہوا ہے، یہ زمین کے کاغذات ہیں، ہمارے کاغذات نہیں ہیں۔ ناصرہ نے ثنا سے پوچھا تم دوسری بار بھی دھوکہ کھا گئی؟ پورس نے کہا نہیں، ثنا ابھی بچی ہے، باقی دھوکہ اسے نہیں مجھے دھوکہ دیا ہے۔ میں وہاں موجود تھا، تم بھی موجود تھی، اس نے خیال خوانی کرنے میں غلطی نہیں کی ہے۔ پارس کے خیال خوانی کرنے والے نے بڑی چال بازی سے دھوکہ دیا۔ ثنا تم کشور کے خیالات پڑھو، یہ معلوم ہونا چاہیے کہ وہ فارمولے لاکر میں ہے یا نہیں۔ وہ کشور کے خیالات پڑھنے لگی۔ وہ اپنے بنگلے میں پہنچ گیا تھا۔ اس کے خیالات نے بتایا پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا ہے، آج میں بینک گیا، پہلی بار لاکر سے فائل نکالی، مجھے یاد نہیں آ رہا کہ فائل کسی کو دی ہے یا اسے کہیں پھینک دیا ہے۔ دوسری بار غیر معمولی دواؤں کے فارمولے والے کاغذات نکالے۔ ثنا نے کشور کی سوچ میں پوچھا وہ فارمولے کہاں ہیں؟ کشور کی اپنی سوچ نے پوچھا ہاں وہ فارمولے کہاں ہیں؟ وہ اپنے ذہن پر زور دینے لگا لیکن اسے یاد نہیں آ رہا تھا کہ وہ فارمولے کس کے حوالے کیے ہیں۔ ثنا نے پورس کو یہ تمام باتیں بتائیں۔ وہ ایک صوفے پر گرنے کے انداز میں بیٹھتے ہوئے بولا تعجب ہے، یہ بات میرے ذہن میں نہیں آئی کہ وہ ثنا کا اعلی کار بننے کے بعد ہمارے جاتے ہی کسی دوسرے کا اعلی کار بن جائے گا۔ ناصرہ غصے سے دانت پیسنے لگی، پھر بولی وہ شیطان پارس میرے سامنے آ جائے تو میں اسے ڈاس لوں گی۔ پورس نے کہا اس فائل کو دیکھ کر مجھے بھی تھوڑی دیر کے لیے غصہ آیا تھا، مگر اب میں نارمل ہوں، تم بھی غصہ تھوک دو۔ اس نے غیر معمولی دعاؤں کے فارمولوں کو کھو دیا ہے، بہت بڑا نقصان اٹھایا ہے، لیکن غصہ کرنے سے وہ ہمیں واپس نہیں ملیں گے۔ اپنے دماغ کو ٹھنڈا رکھنے سے ہاری ہوئی بازی جیتی جا سکتی ہے۔ پتہ نہیں تم کس دل اور دماغ کے آدمی ہو، اتنی بڑی بازی ہار کر نرمی اور سکون سے بول رہے ہو۔ پورس نے جواب نہیں دیا۔ وہ خلا میں تک رہا تھا، کچھ سوچ رہا تھا اور زیر لب مسکرا رہا تھا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ اس برفانی علاقے میں مجھے ایک رات گزارنی ہے یا 10 راتیں، یا پھر وہ میری زندگی کی آخری رات بھی ہو سکتی تھی، کیونکہ ایک طیارے میں 7 اور ایک ہیلی کاپٹر میں سراگر ساں اور کرائے کے قاتل آ رہے تھے، مجھے تلاش کرتے ہوئے اس 2 منزلہ عمارت میں رات گزارنے والے تھے۔ ایک عالمی سطح کا مجرم اور امریکی ایجنٹ پیری برٹن اور اس کی بیوی روی برٹن رہتے تھے۔ پیری برٹن اس سرد علاقے میں رہنے کے باوجود شراب اور سگریٹ سے پرہیز کرتا تھا، یعنی وہ یوگا کا ماہر تھا۔ اس نے $1,00,000 میں میری ہلاکت کا سودا کیا تھا، اس لیے وہاں آنے والے سراگر سانوں اور کرائے کے قاتلوں کو اپنی 2 منزلہ عمارت میں آنے کی اجازت دے رہا تھا۔ اس عمارت کے اطراف 2 کلومیٹر کے رقبے سے کوئی فرار ہونے والا مجرم یا اسمگلر نہیں گزر سکتا تھا۔ ان حصوں میں اس نے موت کا جال بچھا رکھا تھا، اس کا ذکر پچھلے باب میں کر چکا ہوں۔ اس کے علاوہ پیری برٹن وہاں آنے والوں کا سامنا نہیں کرتا تھا، اس عمارت کے تہہ خانے میں جا کر رہتا تھا۔ تہہ خانے میں ایسے الیکٹرانک آلات تھے جن کی موجودگی میں کوئی اس عمارت کے قریب یا تہہ خانے کی طرف آتا تو پیری برٹن اسے ٹی وی اسکرین پر دیکھ لیا کرتا تھا۔ وہاں بجلی نہیں تھی، لیکن ایک طاقتور جنریٹر تھا جو شام سے صبح تک آن رکھا جاتا تھا۔ وہاں مجھے تلاش کرنے والا ایک طیارہ پہلے ہی آ چکا تھا۔
تھا جہاں پر اس نے اپنا ہیلی کاپٹر اتارا تھا، اس سے کچھ فاصلے پر طیارے کو اتارا گیا تھا۔ اس میں سے 7 افراد پوری طرح مسلح ہو کر اور ضروری ساز و سامان کی کٹس لے کر عمارت کی طرف جا رہے تھے۔ عمارت میں رہنے والی روی برٹن ان سب کو فون پر کہہ چکی تھی کہ وہ سب عمارت سے 2 کلومیٹر دور رک جائیں۔ وہ مائک اور اسپیکر کے ذریعے انہیں گائیڈ کرے گی کہ اس علاقے کے کس حصے سے کترا کر اور بچ کر گزرنا چاہیے، کیونکہ وہاں برف میں چھپے ہوئے جان لیوا آہنی شکنجے تھے۔ جہاں اونچے درخت تھے وہاں نائلون کی رسیوں کے پھندے تھے، ان میں پھنسنے والا ایک جھٹکے سے درخت کی بلندی پر جاتے ہوئے دم توڑ دیتا تھا۔ اس کے علاوہ کہیں کہیں بارودی سرنگیں بچھی ہوئی تھیں۔ طیارے میں آنے والے جب فون پر روی برٹن سے باتیں کر رہے تھے تب ہی میں ان کے دماغوں میں پہنچ گیا تھا، جو باقی رہ گئے تھے ان کے اندر بھی پہنچتا جا رہا تھا۔ پھر ہیلی کاپٹر کی آواز سنائی دی، اس میں سرچنگ ٹیم کے 4 افراد آ رہے تھے۔ میں ان کے دماغوں میں بہت پہلے ہی پہنچ چکا تھا۔ اس طرح پیری برٹن کو چھوڑ کر سب ہی میری ٹیلی پیتھی کے نشانے پر تھے۔ ہیلی کاپٹر سے ایک سراغر سا نے رومی برٹن سے فون پر کہا، طیارے والی عمارت کے اگلے حصے سے پارس کو تلاش کرنے آ رہے ہیں، ہم عمارت کے پچھلے حصے میں ہیلی کاپٹر اتار رہے ہیں اور ادھر سے پارس کو تلاش کرتے ہوئے آئیں گے۔ میں نے خود کو پارس ظاہر کیا تھا، اس لیے وہ سب مجھے پارس ہی کہہ رہے تھے۔ ابھی دن کی کچھ روشنی تھی، 1 آدھ گھنٹہ بعد اندھیرا ہونے والا تھا۔ میں ان سب سے پہلے اس عمارت کے قریب پہنچ گیا تھا اور ایک ایسی چھوٹی سی پہاڑی کے غار میں تھا جہاں دور سے مجھے دیکھا نہیں جا سکتا تھا۔ میں وہاں آرام سے بیٹھ کر رومی برٹن کے دماغ میں پہنچا ہوا تھا۔ طیارے میں آنے والا ایک سراغر سا فون پر کہہ رہا تھا، ہم عمارت سے 2 کلومیٹر دور ہیں، یہاں ایک درخت پر تختی لگی ہوئی ہے، اس پر لکھا ہوا ہے خبردار یہاں سے گزرنا منع ہے۔ رومی برٹن نے پوچھا، تختی کا نمبر بتاؤ۔ اس نے کہا اس پر 12 نمبر ہے۔ رومی نے کہا، اس تختی سے سیدھے چلے آؤ، 100 گز کے فاصلے تک کوئی خطرہ نہیں ہے جہاں برف کا ایک پتلا بنا ہوا ہے۔ اس کے قریب سے دائیں طرف مڑ کر ایک برفانی ٹیلے کے پاس آؤ، وہاں سے دائیں جانب ہماری عمارت کے سامنے گھوم جاؤ اور احاطے کے گیٹ کے سامنے آ کر میری دوسری ہدایت کا انتظار کرو۔ وہ 7ویں تختی سے آگے چلنے لگے۔ 100 گز کے فاصلے پر ایک برفانی پتلا دونوں ہاتھ پھیلائے کھڑا تھا۔ وہ سب وہاں رک گئے۔ اب انہیں دائیں طرف مڑ کر برفانی ٹیلے کی طرف جانا تھا۔ میں نے ایک سراغر سا کے دماغ پر قبضہ جما کر اسے دائیں طرف مڑنے نہیں دیا، برفانی پتلے سے آگے دوڑا دیا۔ 2 قدم آگے جاتے ہی ایک دھماکہ ہوا، ادھر بارودی سرنگ تھی، وہ بھاگنے لگے۔ بھاگنے والے 3 بچے، باقی 4 وہیں فنا ہو گئے۔ رومی نے مائک اور لاؤڈ سپیکر سے چیخ کر پوچھا، یہ تم لوگوں نے کیا حماقت کی ہے؟ کیا میری ہدایت سمجھ میں نہیں آئی تھی؟ زندہ بچنے والے 3 افراد اپنے 4 مردہ ساتھیوں کو دیکھ رہے تھے۔ ان مرنے والوں میں سے 2 کے پاس موبائل فون تھے۔ زندہ رہنے والوں میں اتنی جرت نہیں تھی کہ وہ ان مردوں سے موبائل فون لینے کے لیے خود مرنے جاتے۔ اب وہ رومی برٹن سے فون پر باتیں نہیں کر سکتے تھے۔ وہ لاؤڈ سپیکر کے ذریعے پوچھ رہی تھی، میں موبائل سے رابطہ کر رہی ہوں لیکن تمہارے موبائل خاموش ہیں، کیا سب مر چکے ہیں؟ وہ تینوں جواب نہیں دے سکتے تھے، انہیں رومی کی ہدایت یاد تھی۔ وہ برفانی ٹیلے کی طرف سہم سہم کر جانے لگے۔ اس ٹیلے کے پاس پہنچ کر انہیں بائیں جانب عمارت کے سامنے گھوم کر سیدھے گیٹ تک جانا تھا۔ فاصلہ بہت تھا مگر گیٹ کے پاس پہنچنے تک کوئی خطرہ نہیں تھا۔ میں نے کرائے کے ایک قاتل کو بائیں جانب گھومنے نہیں دیا، وہ اپنے ساتھیوں کے پیچھے تھا، سیدھا ٹیلے کے اس پار چلا گیا۔ اس کے ساتھ ہی اس کی چیخ سنائی دی، اس کا پیر آہنی شکنجے میں پھنس گیا تھا۔ میں نے دوسرے کے دماغ میں پہنچ کر اسے ساتھی کی مدد کے لیے دوڑایا۔ برف میں چھپے ہوئے دوسرے آہنی شکنجے میں دوسرے کا پیر پھنس گیا۔ دونوں تکلیف کی شدت سے چیخ رہے تھے۔ تیسرے نے اپنی گن کا رخ ان کی طرف کرتے ہوئے کہا، گدھے کے بچوں، ادھر جانے کی ضرورت کیا تھی؟ لو اب مرو۔ اس نے 2 فائر کیے۔ شکنجے میں پھنسے ہوئے دونوں ساتھیوں نے دم توڑ دیا۔ فائر کرنے والے نے اپنا سر کھجاتے ہوئے سوچا، یہ میں نے کیا کیا؟ اپنے ہی دوستوں کو مار ڈالا۔ مجھ جیسے کمینے دوست کو زندہ نہیں رہنا چاہیے۔ اس نے سوچا، فرحاد کی ہلاکت کے بعد میں نے کتنے ہی خطرناک کرائے کے قاتلوں کو مرتے دیکھا ہے۔ اس کے دونوں بیٹے کسی کو نہیں چھوڑیں گے۔ ہم یہاں پورے حفاظتی سامان کے ساتھ پارس کو قتل کرنے کا ٹھوس منصوبہ بنا کر آئے ہیں، اس کے باوجود میری آنکھوں کے سامنے میرے 6 ساتھی مارے گئے۔
صرف میں بچا ہوا ہوں، آگے جاؤں گا تو ضرور مارا جاؤں گا۔ دانش مندی یہ ہے کہ یہاں سے واپس چلا جاؤں۔ یہ سوچتے ہی وہ پلٹ کر جانے لگا۔ تیزی سے چلتا ہوا اس تختی کے پاس پہنچا جس پر لکھا تھا خبردار یہاں سے گزرنا منع ہے۔ وہ تختی کے پاس سے گھوم کر ادھر دوڑتے ہوئے جانے لگا جہاں طیارے کو اتارا گیا تھا۔ وہ طیارہ تقریباً 4 کلومیٹر کے فاصلے پر تھا۔ میں نے رومی بریٹن کے خیالات پڑھے۔ وہ ہیلی کاپٹر میں آنے والی سرچنگ ٹیم کے سراغ رساں سے کہہ رہی تھی ہماری بچھائی ہوئی ایک بارودی سرنگ پھٹ گئی ہے، تم لوگوں نے دھماکہ اور 2 فائروں کی آواز سنی ہوگی۔ دوسری طرف سے سراغ رساں نے کہا ہم نے دھماکے کی آواز سنی ہے لیکن فائرنگ کی آواز سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ پارس ادھر ہے، اسی نے ہمارے آدمیوں پر گولیاں چلائی ہیں۔ رومی نے کہا موبائل کے ذریعے ادھر کسی سے رابطہ نہیں ہو رہا ہے۔ گاڈ بلیس آل آف یو، معلوم ہوتا ہے طیارے کے سب لوگ مارے گئے ہیں۔ ہمارا بھی یہی خیال ہے، اب پارس ہماری طرف آئے گا۔ اس نے ہمارے ہیلی کاپٹر کو عمارت کے پیچھے اترتے دیکھا ہوگا۔ تم لوگوں کو بہت ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے، رات کی تاریکی ہے اور تم لوگوں کو ادھر آنے کے لیے ٹارچ روشن رکھنا ہوگی۔ وہ تمہاری ہی ٹارچ کی روشنی سے تمہارا نشانہ لے سکتا ہے۔ ہم محتاط ہیں، ٹارچ کو جلا کر چند قدموں تک راستہ دیکھ کر اسے بجھاتے ہی برف پر لیٹ جاتے ہیں یا جگہ بدل دیتے ہیں۔ میں نے اس شخص کو دیکھا جو اپنی جان بچانے کے لیے چلتا ہوا طیارے کے پاس آیا تھا، اب اس میں سوار ہو کر وہاں سے جانا چاہتا تھا۔ طیارے کے پچھلے حصے میں جہاں اسلحہ اور کھانے پینے کی چیزیں سٹور کی گئی تھیں وہاں سے اس نے ایک بھاری قوت کا ٹائم بم نکالا، اسے آن کر کے 5 منٹ کا وقت بلاسٹنگ کے لیے مقرر کیا، پھر پائلٹ سیٹ پر آ کر طیارے کو برف کی سخت ہموار سطح پر دوڑانے لگا۔ بم کا مقررہ وقت گزر گیا، یک بارگی ایسا زوردار دھماکہ ہوا کہ رومی بریٹن چیخیں مارتی ہوئی ادھر سے ادھر بھاگنے لگی۔ طیارہ عمارت سے 1 کلومیٹر دور تھا مگر عمارت کی دیواریں لرز کر رہ گئی تھیں، دروازے اور کھڑکیوں کے شیشے ٹوٹ گئے تھے۔ طیارے کے بھاری بھرکم بڑے ٹکڑے جہاں آ کر گرے وہاں بارودی سرنگیں تھیں، ان کے باعث وہ سرنگیں دور تک مزید دھماکے کرتی چلی گئیں۔ وہاں تو جیسے قیامت آ گئی تھی، مسلسل دھماکوں کے باعث برف پگھل کر سیلاب کی طرح نشیب کی طرف بہنے لگی۔ رومی بریٹن انٹرکام کے ذریعے پیری بریٹن سے کہہ رہی تھی تم تہہ خانے میں ہو، اگر یہ عمارت کھنڈر بنے گی تو تم کبھی تہہ خانے سے باہر نہیں نکل سکو گے، تم نے مجھے یہاں تنہا چھوڑ دیا ہے۔ پیری بریٹن نے کہا حوصلہ کرو، کچھ نہیں ہوگا، میں اسکرین پر دیکھ رہا ہوں وہ طیارہ ہماری عمارت سے دور بلاسٹ ہوا ہے، صرف یہ پریشانی ہے کہ ہماری بچھائی ہوئی بارودی سرنگیں پھٹ رہی ہیں اور یہ ہمارے گھر سے 1 کلومیٹر کے فاصلے پر ہیں۔ اگر پارس اس ہیلی کاپٹر کو ہماری عمارت پر لا کر بلاسٹ کرائے گا تو ہم بھی زندہ نہیں بچیں گے۔ یہ تو بتاؤ کہ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ تم لاؤڈ اسپیکر سے پارس کو مخاطب کر کے صلح کی بات کرو، اسے یقین دلاؤ کہ اس عمارت میں سرچنگ ٹیم کے سراغ رسان اور کرائے کے قاتلوں کو نہیں آنے دیا جائے گا۔ میں امریکی فوج کے اعلیٰ افسر سے رابطہ کر رہا ہوں، اسے یہاں کے حالات بتاؤں گا۔ میں اس دوران میں اس پہاڑی غار سے نکل کر پینسل ٹارچ کی روشنی میں اس عمارت کے پیچھے جا رہا تھا۔ میں نے اس عمارت سے 2 کلومیٹر دور کا فاصلہ رکھا ہوا تھا۔ ایسے وقت رومی لاؤڈ اسپیکر سے پارس کو مخاطب کرنے لگی، ہیلو ہیلو پارس، میں اس عمارت کی مالکہ بول رہی ہوں، تم سے سمجھوتا کرنا چاہتی ہوں، ہماری تم سے کوئی دشمنی نہیں ہے، تم نے آدھے سے زیادہ دشمنوں کو ہلاک کیا ہے، اب تمہارے جو دشمن ہیلی کاپٹر سے آئے ہیں میں انہیں اپنی عمارت میں داخل نہیں ہونے دوں گی، انہیں یہ نہیں بتاؤں گی کہ میں نے عمارت کے باہر کہاں کہاں موت کا جال بچھایا ہے، وہ ادھر آنے سے پہلے ہی بے موت مارے جائیں گے۔ میں تم سے درخواست کرتی ہوں کہ میری عمارت کے اطراف تباہی نہ پھیلاؤ، میں تم سے دوستی کرنا چاہتی ہوں، پلیز میرے موبائل کا نمبر نوٹ کرو اور ابھی مجھ سے رابطہ کرو۔ اس کے موبائل فون نمبر کو یاد رکھنے کی ضرورت نہیں تھی، میں جب چاہتا اس کے دماغ سے معلوم کر لیتا۔ دوسری طرف سے سرچنگ ٹیم کے سراغ رساں نے فون پر کہا، میڈم یہ آپ پارس سے کیا کہہ رہی ہیں؟ کیا آپ ہماری عمارت تک پہنچنے کے لیے رہنمائی نہیں کریں گی؟ رومی نے کہا ذرا عقل سے سمجھا کرو، میں اس سے دوستی کر کے اسے یہاں کی 4 دیواری میں بلاؤں گی تو تم سب آسانی سے اس کا خاتمہ کر سکو گے۔ اب فون پر مختصر گفتگو کرو کیونکہ وہ مجھ سے اسی فون پر باتیں کرنے والا ہے۔ اس نے فون بند کر دیا، میرے جواب کا انتظار کرنے لگی لیکن میں نے اسے نظر انداز کیا۔ عمارت سے 2 کلومیٹر دور رہ کر
چلتا ہوا اس حصے میں پہنچا جہاں دوسری سرچنگ ٹیم کے 4 افراد تھے۔ میں نے ایک بار ٹارچ کی روشنی دیکھی، پھر وہ روشنی بجھ گئی۔ وہ چاروں آگے تک راستہ دیکھ کر پھر اندھیرے میں سنبھل کر چل رہے تھے۔ لاؤڈ اسپیکر سے پھر رومی کی آواز گونجنے لگی، ہیلو ہیلو مسٹر پارس، میں تمہاری فون کال کا انتظار کر رہی ہوں۔ مجھے بتایا گیا ہے کہ تم پارس ہو اور اپنے مقتول باپ کا انتقام لے رہے ہو۔ یہ تم اچھی طرح سمجھتے ہو کہ ان کی ہلاکت میں ہمارا ہاتھ نہیں ہے۔ ابھی میں عملی طور پر تم سے دوستی کا ثبوت دینے کے لیے تمہارے باقی دشمنوں کا راستہ روک رہی ہوں۔ وہ لوگ اس عمارت میں داخل ہونے سے پہلے ہی جگہ جگہ موت کے جال میں الجھ کر فنا ہو جائیں گے یا پھر یہاں سے بھاگ جائیں گے۔ وہ ابھی کچھ اور بھی کہنا چاہتی تھی مگر ایک چیخ سن کر چپ ہو گئی۔ سرچنگ ٹیم کا سراغر سا نائلون کی رسی کے پھندے سے الجھ کر ایک درخت کی بلندی تک چیختا ہوا گیا تھا، پھر ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گیا تھا۔